اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یؤتی الحکمت من یشاء، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں حکمت عنایت فرماتے ہیں، حکمت دے دیتے ہیں۔ ومن یؤت الحکمہ، اور جو شخص حکمت دے دیا گیا، فقد اوتی خیرا کثیرا، بس اسے خیر کثیر دے دی گئی، بھلائی دے دی گئی بہت زیادہ۔ وما یذکر الا اولو الالباب، اور اللہ تعالیٰ یہ جو چیزیں بیان کرتے ہیں ان سب سے نصیحت نہیں قبول کرتے مگر عقل والے، صرف عقل والا آدمی ہی اللہ کی باتوں سے نصیحت پکڑتا ہے۔ وما انفقتم من نفقۃ، اور جو کچھ بھی تم خرچ کرتے ہو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والی چیزوں میں سے، او نظر تم، یا تم نظر مانو، من نظر، کسی طرح کی بھی نظر، تو فإن اللہ یعلم، یہ بات یاد رکھو کہ بے شک اللہ تعالیٰ تمہاری اس نظر کو، تمہاری اس صدقے کو جانتا ہے۔ وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کے لیے مددگار کوئی نہیں ہوگا، ظالم آدمی کے لیے کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ یہ سورہ بقرہ کی 2 آیات ہیں، 269 اور 270۔ ان 2 آیتوں کو کل بھی اس کا درس بیان ہوا، آدھا درس پہلی آیت کی تقریباً تشریح کل کے درس میں بیان ہوئی۔ آج کل کے درس کا خلاصہ اور دوسرے آیت کی تشریح بیان کی جائے گی۔ یہاں اللہ نے یہ فرمایا کہ یؤتی الحکمت من یشاء، پہلی بات یہ ہے کہ اللہ ہر ایک کو حکمت نہیں دیتا، جسے چاہتا ہے حکمت دیتا ہے۔ دوسری بات یہ بیان فرمائی اللہ نے، جسے حکمت پھر دے دی جب اللہ نے، تو من یؤت الحکمت، جو حکمت دے دیا گیا تو فقد اوتی خیرا کثیرا، یہ بات سمجھ لو اسے بہت بڑی خیر دے دی گئی۔ تو اب حکمت سے کیا مراد ہے، حکمت کیا ہے؟ کل میں نے 6 قول مفسرین کے، جو حضرات تفسیر لکھنے والے ہیں قرآن مجید کی، ان کے میں نے ذکر کیے ہیں کہ سب سے پہلا قول مفسرین فرماتے ہیں کہ حکمت کیا ہے؟ العلم النافع المؤدی الی العمل، کہ حکمت اس علم کو کہا جاتا ہے، وہ علم جو مفید ہو، فائدہ دینے والا علم، اور وہ علم انسان کو عمل تک پہنچا دے، پھر وہ اس سے عمل بھی کروائے۔ اب ایک آدمی ہے، وہ ڈاکٹری کا علم حاصل کرتا ہے، اتنا پڑھ کے ڈاکٹری کا علم حاصل کر لیتا ہے، لیکن آگے ڈاکٹر نہیں بنتا، ڈاکٹری کا کام نہیں کرتا، تو وہ تو لوگ کہیں گے تم بے وقوف ہو، اتنے پیسے تم نے لگائے ہیں، اتنے پیسے ضائع کیے ہیں، اب تم اپنے فن میں آگے کام کیوں نہیں کرتے؟ اسی طرح ایک انجینئر ہے، اس کو پڑھایا گیا، لکھایا گیا، اس کو یونیورسٹیوں میں پھرایا گیا، اور جب وہ ڈپلوما حاصل کر لیا، اس نے پڑھائی کر لی، اب وہ اپنی فیلڈ میں کام نہیں کرتا، آگے انجینئرنگ کا کام نہیں کرتا، بلکہ اپنے کام کو چھوڑ کے کوئی اور کام شروع کر دیتا ہے یا کام ہی نہیں کرتا، تو یہ آدمی دنیا میں بھی نکما سمجھا جاتا۔ تو اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اکثر اپنی دعاؤں میں علم نافع کی دعا فرمائی، اے اللہ ہمیں علم نافع، نفع دینے والا علم عطا فرما۔ تو حکمت بھی یہی ہے، حکیم آدمی وہ یہی ہے کہ سب سے پہلے علم حاصل کرے، دین کا علم، اللہ جل شانہ کی منشا کا علم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کا علم، پھر اس علم کو حاصل کرنے کے بعد اس پر عمل بھی کرے، یہ حکیم ہے کہ وہ علم النافع المؤدی الی العمل، جو اس کو عمل تک پہنچائے۔ اب دیکھیں کہ شیطان کا علم سب سے زیادہ تھا، شیطان اس نے ہر قوم کو گمراہ کیا ہے، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو بھی گمراہ کیا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کو۔ اس کا مطلب ہے کہ تورات اور انجیل اور زبور، یہ کتابیں اس نے اترتی ہوئی دیکھی ہیں، ظاہر بات ہے جب دیکھی ہیں تو ان کتابوں کا ہر مسئلہ بھی اسے یاد ہے۔ تو اور اس سے پہلے بھی جب وہ جنت سے نکالا گیا تو جنت کے اندر بھی اس کے پاس بہت سے علوم تھے۔ تو اب اتنا بڑا علم ہونے کے باوجود وہ اس پر عمل نہیں کر رہا تھا، تو اس لیے اس کا علم نافع نہیں ہوا، اس نے اس کو نفع نہیں دیا۔ اسی طرح اگر ایک عالم ہے، عالم بن جاتا ہے، اس کے بعد بھی وہ اپنے علم پر نفع نہیں، جو ہے علم پر عمل نہیں کرتا، تو یہ علم نافع نہیں، نفع دینے والا علم نہیں۔ علم حاصل ہی اس لیے کی جاتا ہے تاکہ اس علم پر عمل کیا جائے،
اصل چیز عمل ہے، علم نہیں ہے، لیکن علم سیڑھی ہے عمل کے لیے کہ بغیر جاننے کے آپ عمل نہیں کر سکیں گے۔ تو اس لیے یہاں ایک تو تفسیر میں نے یہ بیان کی تھی کہ علم نافع جو عمل تک پہنچائے، دوسری امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت یہ حکمت ہے۔ حضور کا ہر عمل جو حضور کی زبان سے نکلا، جو حضور کے جسم سے نکلا، جو حضور نے ارشاد فرمایا، جو حضور نے کر کے دکھایا، جو صحابہ نے کیا اور حضور نے خاموشی فرمائی، ان کی تائید فرمائی، ہر حضور کا قول، فعل اور عمل، یہ سب کا سب جو ہے حکمت سے بھرا ہوا۔ حضور کا ہر عمل حکمت ہے۔ آج دیکھیں مسواک کی ایک سنت پر ڈاکٹروں نے ریسرچ کیا تو کتنی حکمتیں نکالی ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک قول پر آپ دیکھیں مسح ہے۔ مسح کیا چیز ہے؟ مسح میں ہم جو ہے اوپر گردن کا مسح بھی کرتے ہیں، یہ سنت ہے، فرض تو نہیں ہے، سنت ہے، حضور نے سکھلایا۔ اب فرض تو تہائی حصہ مسح کرنے سے پورا ہو جائے گا، تیسرا حصہ اتنا کر لیں تو مسح پورا ہو جائے گا، لیکن پورے سر کا مسح کرنا بھی سنت ہے۔ فرض تو تہائی حصہ ہے، پورے سر کا مسح کرنا اور گردن کا مسح کرنا، یہ دو سنتیں ہو گئی مسح میں۔ اب اس ایک سنت پر سائنس نے ریسرچ کی ہے کہ بھئی ادھر پیچھے گردن کے حضور نے مسح کیوں کیا، کیوں کہا ہے؟ تو عجیب تحقیق سامنے آئی ہے کہ انسان کا جو جسم ہے، جسم کے نیچے نچلا جتنا حصہ ہے، گھٹنے ہیں، ہڈیاں ہیں، پاؤں ہیں، اور جسم کا اندر کا نظام ہے، گردے ہیں، یہ سب چونکہ ان کا کنٹیکٹ دماغ کے ساتھ، ٹھیک ہے، دماغ ان کو چلا رہا ہے، اس لیے ساری رگیں گردن میں سے گزار کر دماغ تک پہنچائی گئی۔ یہ ایک پائپ ہے ہمارا گلا، جس میں سے چھوٹے سے گلے میں اتنی زیادہ رگیں جو ہے وہ دماغ تک پہنچتی ہیں، کچھ چھوٹی ہیں، کچھ باریک ہیں، کوئی نہ نظر آنے والی ہیں، کوئی تھوڑی بڑی ہیں، تو یعنی ہر طرح کی رگ جو ہے وہ ساری گزر کے جاتی ہے۔ اور جب کسی جو ہے تنگ جگہ سے تاریں گزاری جائیں تو وہ تاریں گرم ہوتی ہیں، ہر تار اپنی جگہ گرم ہوتی ہے بجلی کی سپلائی سے، تو وہ گرم ہوتی ہے تو خطرہ رہتا ہے کہ یہ ایک دوسرے کو جلا دیں گے، تو یہاں بھی یہ ہمارا نظام گرم رہتا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سے انہوں نے یہ حکمت نکالی ہے کہ جو آدمی گردن کا مسح کرتا ہے اسے کبھی زندگی میں گردن توڑ بخار نہیں ہوگا، کیونکہ یہ جو رگیں ہوتی ہیں جب ان پر پانی لگ جاتا ہے، دن میں اگر 2-4 مرتبہ آدمی گردن پہ اس طرح پانی لگا دے تو اس کی یہ سارا نظام ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ دیکھیں کتنی بڑی حکمت۔ اور اس کے علاوہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت میں بے شمار حکمتیں ہیں، ایک ایک سنت میں۔ تو بہرحال یہاں اللہ نے جو فرمایا جسے اللہ چاہتے ہیں حکمت عطا فرماتے ہیں، تو دوسری تفسیر کیا ہے کہ حضور کی سنت، حضور کا طریقہ، جو اس کو سمجھ گیا اور عمل میں لے آیا تو سمجھ لیں وہ حکیم آدمی۔ اور اسی طرح دانائی کی باتیں جو ہے اور عمل کی باتیں جو ہوتی ہیں، جو اللہ کے قریب کر دیں، جو عمل اللہ کی رضا حاصل کروا دے، وہ عمل بھی حکمت کہلاتے ہیں۔ تو بہرحال حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت سی حدیث میں بھی فرمایا کہ ایک حدیث میں فرمایا کہ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جب کسی کے ساتھ نیکی کا، بھلائی کا ارادہ کرنا چاہتے ہیں کہ چلو یار اس کو بھلائی دے دیں، تو اس کو دین کی سمجھ عطا فرما دیتے ہیں۔ یہ حضور کا ارشاد ہے۔ دیکھیں تو بخاری شریف کی یہ حدیث ہے کہ جس کے ساتھ اللہ بھلائی چاہتے ہیں تو اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتے ہیں، اللہ اپنے دین کی طرف اس کو لے آتے ہیں، اور جس سے بھلائی کھینچنا چاہتے ہیں تو اللہ اس کو اپنے دین سے معروم کر دے، پتہ ہی نہیں چلتا وہ دین سے ہٹ جاتا ہے اور جو ہے وہ اللہ کے راستے سے ہٹ جاتا ہے۔ اور حضور نے کیا ارشاد فرمایا؟ رأس الحکمت مخافت اللہ، حکمت کی جو جڑ ہے، رأس سر ہے، بنیاد ہے، وہ خوف الہی۔ حکیم آدمی وہی ہوگا جس کے دل میں خوف خدا ہو، وگرنہ اگر خوف خدا نہیں ہے تو محض علم حاصل کرنے سے کوئی آدمی حکیم نہیں ہو سکتا۔ اور کل میں نے یہ بھی فرمایا تھا کہ حکمت جو ہے یہ تمام خوبیوں کا منبع ہے، مرکز ہے۔ تو فہم قرآن، فہم دین، دین کو سمجھنا، قرآن کو سمجھنا، ٹھیک ہے، علم کے ذریعے اور علم کی روشنی میں اس کو حاصل کرنا، یہ حکمت ہے۔ اور یہ بھی کل گزرا کہ عقل انسان میں 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک عقل معاش ہے، ایک عقل معاد ہے۔ معاش والی عقل کیا ہے؟ جو معیشت کی طرف جاتی ہے،
جو پیسے کمانا، اس کا گر جاننا، اس کے لیے فنون حاصل کرنا، اس کے لیے آگے بڑھنا، ایسے آدمی کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، ہلاک ہو جائیں وہ شخص الذی جمع مالا وعددا، جو مال کو جمع کرتا ہے اس کو بار بار گنتا رہتا ہے، بس اور کوئی چیز نہیں ہے اپنے مال کی طرف، یہ بڑھتا رہے، کم نہ ہو کسی طرح، ٹھیک ہے، یہ کم نہیں ہونا چاہیے، بڑھتا رہے، پھر بار بار گنتا ہے، بار بار گنتا ہے۔ اور اللہ کہتے ہیں الذی جمع مالا وعددا یحسب ان مالہ اخلدا، وہ آدمی یہ گمان کرتا ہے کہ اس کا مال اسے ہمیشہ باقی رکھے گا، ایسی بات نہیں ہے۔ کتنے مالدار اپنے سارے مال کو چھوڑ کر اس دنیا سے چلے گئے، کوئی آدمی جو ہے اپنے ساتھ لے کے کچھ نہیں گیا۔ جب موت آتی ہے تو موت کے وقت گھڑیاں بھی اتار لی جاتی ہیں، موبائل بھی نکال لیے جاتے ہیں، عورت فوت ہو جائے تو اس کا زیور بھی اتار لیا جاتا ہے، اور بالکل ایک کپڑے جو ہوتے ہیں وہ کپڑے بھی اتار لیے جاتے ہیں، اور ایک ادنا سا کفن اس میں لپیٹ کر زمین میں ڈال دیا جاتا ہے۔ تو جس دنیا کے لیے آدمی اس عقل معاش کو اختیار کرتا ہے تو وہ دنیا اس کا ساتھ چھوڑ دیتی ہے۔ کوئی چیز، حضور نے اس لیے فرمایا، حدیث میں آتا ہے کہ 3 چیزیں انسان کی قبر تک جاتی ہیں، ایک اس کا مال قبر تک جاتا ہے، ایک اس کے عزیز و اقارب قبر تک جاتے ہیں، ایک اس کا عمل جو ہے وہ قبر تک جاتا ہے۔ ان میں سے 2 چیزیں واپس آ جاتی ہیں، اس کے رشتہ دار بھی وہاں اس کو دفنا کفنا کے دعا دو کر کے پیچھے آ جاتے ہیں، اپنے کاموں میں لگ جاتے ہیں بس، اور اس کا مال بھی پیچھے رہ جاتا ہے، پیچھے آ جاتا ہے، اس کا عمل آگے جاتا ہے۔ حضور نے فرمایا اگر کوئی چیز ساتھ جانے والی ہے تو صرف عمل ہے، نیک عمل ہے تو آگے اس کی جنت ہے، اور اگر بد عمل ہے تو آگے جو ہے اس کے لیے قبر میں، اور اس میں حشر میں، آخرت میں اس کے لیے عذاب ہی عذاب ہے، برزخ کی زندگی میں۔ تو اس لیے جو ہے عقل معاد کیا ہے؟ عقل معاش تو یہ ہے کہ ہم جو ہے ہر چیز کو گنتے ہیں، اس کی چیز کا نفع نقصان ہمیں پتہ ہے۔ عقل معاد وہ ہے جو عقل آخرت کی فکر کرے، آخرت میں میرا نقصان نہ ہو جائے۔ اور کل میں نے کہا تھا کہ ذرا سے بھی دنیا کا نقصان ہوتا ہے تو ہم پورا گھر سر پہ اٹھا لیتے ہیں، لیکن آخرت کا بڑے سے بڑا نقصان بھی ہو جائے، اولاد جو ہے وہ نماز نہیں پڑھ رہی، ٹھیک ہے، داڑھی کٹا رہی ہے، اور اسی طرح سینمے کے اندر جا رہی ہے، اور دوسری خرافات میں مبتلا ہے، تو والدین کو فکر ہی نہیں ہے۔ لیکن جو ہے دنیا کا اگر کوئی نقصان ہو گیا، چھوٹا سا نقصان ہو گیا، تو اس کے لیے اتنا واویلا کرتے ہیں، کیونکہ عقل معاش کو ہم نے استعمال کیا ہے، عقل معاد کو ہم نے استعمال نہیں کیا جو آخرت کے لیے۔ تو حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ کلمۃ الحکمت ضالۃ المؤمن، حکمت کی بات مومن کی گمشدہ چیز ہے، گمشدہ میراث ہے۔ جس طرح ایک آدمی کی میراث گم جائے تو وہ اس کے لیے اس کو ٹٹولتا ہے، اس کو لیتا ہے، تو جہاں سے بھی حکمت کی بات ملے اس آدمی کو چاہیے کہ وہ قیمتی بات ہے اس کو لکھ لے، اس کو یاد کر لے، اس کو اپنے عمل میں لے کے آئے۔ اور اگلی آیت میں اللہ فرماتے ہیں وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَفَقَةٍ، تم جو بھی خرچ کرو، کوئی خرچہ ہو، مطلب صدقہ خیرات کوئی بھی چیز خرچ کرو، او نظرتم من نظر، یا کوئی بھی نظر مانو، کسی چیز کی بھی نظر مانو، کسی طرح بھی نظر مانو، یہ دونوں چیزیں، ٹھیک ہے، نظر مانو یا خرچ کرو، صدقہ خیرات کرو، فإن اللہ یعلم، اللہ تعالیٰ بے شک انہیں اسے جاننے والا ہے، اللہ اسے جانتے ہیں۔ تو یہاں پر نظر کو صدقے کے مقابلے میں ذکر کیا گیا۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ صدقہ اور خیرات تو بلا شبہ حسنات میں سے ہے، نیکیوں میں سے ہے، مگر نظر جائز ہونے کے باوجود خطرے والی چیز ہے، خطرے سے خالی نہیں۔ مثال حدیث میں آتا ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ نظر نہ مانا کرو، کیونکہ یہ آدمی کو تقدیر سے نہیں بچا سکتی، نظر تقدیر سے نہیں بچا سکتی۔ حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ لا یغنی نظر من قدر عن قدر، یعنی جو کچھ تقدیر میں ہوتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے، نظر جو ہے اس کو نہیں بچا سکتی۔ اور حضور اسلام نے یہ فرمایا کہ نظر بخیل لوگ مانتے ہیں، جو بخل کرنے والا ہے کہ میرا اگر یہ کام ہو گیا تو میں صدقہ کروں گا، اگر نہیں ہوا تو نہیں کروں گا، یہ بخل ہے۔
بھئی آپ اللہ کے راستے میں صدقہ کرتے رہیں، اللہ اس کی برکت سے یہ کام بھی بنائیں گے، دوسرے کام بھی اللہ بنا دیں گے. اگر نہ ہوا تو کوئی نہیں، تقدیر میں لکھا تھا، اللہ کو یہی منظور تھا. یہ الفاظ کتنے اچھے ہیں، میرے رب کو یہی منظور تھا، جب یہ منظور تھا تو میں راضی ہوں. تو یہ انبیاء اولیاء جتنے بھی ہوتے ہیں وہ جو ہے اس پر ڈٹے رہتے ہیں کہ رضا بالرضا ہمیں حاصل ہو جائے، اللہ کی رضا پر ہم راضی ہو جائیں. رضا بالقدر، رضا بالقضاء، اپنی قضاء قدر اور تقدیر پر وہ راضی ہوتے ہیں کہ جو کچھ ہے، نفع ہے نقصان ہے، یہ میرے اللہ نے میری تقدیر میں لکھا ہے، میں اس پر راضی ہوں. تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر جو ہے یہ بخیل، صدقہ سخی آدمی کرتا ہے. صدقہ اس کو اس سے غرض نہیں ہوتی ہے میرے مسائل حل ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے، وہ صدقہ کرتا ہے بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی شرط کے، اور وہ اللہ کے راستے میں دیتا رہتا ہے. اور کبھی اللہ اس کے کام بنا دیتے ہیں، کبھی نہیں بھی بنتے، اور وہ اس کی تقدیر میں ہوتا ہے. لیکن بخیل آدمی شرط کے ساتھ ہے. تو یہ ایک مشروط عبادت ہے نظر، کہ اگر میرا فلانا کا میرا بچہ جو ہے امتحان میں پاس ہو گیا تو میں جو ہے ایک بکرا صدقہ کروں گا، بکرا دوں گا. یہ منت مان لی، نظر مان لی، ٹھیک ہے، تو شرط کے ساتھ. تو اگر وہ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں اتنے نوافل پڑھوں گا، یا اتنے روزے رکھوں گا، یا اتنا صدقہ خیرات کروں گا، وغیرہ وغیرہ. تو یہ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرط باندھنے والی بات. اور پھر یہ ہے کہ جب وہ کام ہو جائے تو نظر کا پورا کرنا واجب ہو جاتا ہے. یہ نظر اور منت ضروری ہو جاتی ہے، بشرطے کہ وہ نظر جائز کام کی ہو. اگر نظر کو پورا نہ کیا تو انسان گناہگار ہوگا. اور دوسری بات یہاں نظر کے مسئلے میں یہ سمجھ لیں کہ معصیت اور گناہ کی نظر، حضور علیہ السلام نے فرمایا لا نظر فی معصیت اللہ، اللہ کی معصیت میں، گناہ کے کام میں نظر ماننا جائز نہیں. اگر ایسا کر ہی لیا تو پھر اس کا پورا کرنا درست نہیں ہے، بلکہ اس کو توڑ کر نظر کا کفارہ ادا کرنا چاہیے. فقہ کا مسئلہ ہے النظر عبادت، نظر عبادت ہے. اور عبادت جو ہوتی ہے یہ نظر منت و منزلہ عبادت کے ہے. تو عبادت بدنی بھی ہو سکتی ہے اور مالی بھی ہو سکتی ہے، جانی مالی دونوں طرح ہو سکتی ہے. مثلا نوافل پڑھنا یا روزے رکھنا یہ تو بدنی عبادت ہے، اور مالی عبادت میں صدقہ کرنا، خیرات کرنا، جانور ذبح کرنا، کسی طرح کی بھی نظر جو ہے وہ مانی جا سکتی ہے. اس لیے فرمایا کہ گناہ کے کام کے لیے یہ عبادت جائز نہیں ہے. اگر نظر غیر اللہ کے لیے مانی جائے، غیر اللہ، اللہ کے غیر کے لیے، کسی نبی، کسی ولی، کسی فرشتے، کسی جن کی تقرب کو حاصل کرنے کے لیے مانی جائے تو یہ شرک بن جاتی ہے. جیسا کہ ہماری فقہ کی کتابوں میں جو ہے فتاوی عالمگیری میں، فتاوی شامی میں موجود ہے، فقہاء کرام لکھتے ہیں کہ جو لوگ قبروں کا غلاف پکڑتے ہیں اور نظر مانتے ہیں کہ اے فلاں بزرگ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں تمہارے دربار میں فلاں نذرانہ پیش کروں گا، کوئی چیز بھی کہتے ہیں، فرمایا ایسی چیز بالاجماع سب کے نزدیک باطل ہے اور حرام ہے. یہ چیز حرام ہو جائے گی، کیونکہ نظر عبادت تھی اور عبادت صرف اللہ ہی کی ہو سکتی تھی. اس نے اللہ کے غیر کے لیے، کسی ولی کے لیے ایمان. ہاں اگر ایسی منت مانے کہ اگر فلاں کام ہو گیا تو اس بزرگ کے ایصال ثواب کے لیے میں محتاجوں کی یہ خدمت کروں گا، پھر جائز ہے کہ اس کو ایصال ثواب پہنچا دوں گا. نظر تو میری اللہ کے لیے ہے، ماننی تو میں نے اللہ کے لیے، لیکن اس کا ثواب میں فلاں کو پہنچاؤں گا، فلاں بزرگ کی ایصال ثواب کے لیے میں کر رہا ہوں. جیسے کئی لوگ جو ہے وہ قربانی کرتے ہیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نیت سے بھی قربانی کرتے ہیں. اب وہ قربانی تو عبادت ہے، کرتے تو ہم اللہ کے لیے ہیں، لیکن ہم حضور کی نیت سے کیا کرتے ہیں کہ حضور کو ثواب پہنچے گا، تو کرنی بھی چاہیے. اسی طرح اپنے ماں باپ کی طرف سے ہم قربانی کرتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ماں باپ کے لیے کرتے ہیں، قربانی تو اللہ کے لیے ہوتی ہے لیکن ثواب ان کے لیے. تو یہاں بھی اگر کوئی آدمی کسی بزرگ، کسی جو ہے دربار والے جو اچھے بزرگ ہیں، نیک عقیدے والے بزرگ تھے، ان کے لیے جو ہے ان کے ایصال ثواب کے لیے کوئی کرتا ہے تو پھر تو جائز ہے، لیکن ان کے لیے کرتا ہے تو یہ شرک کے اندر آ جاتا ہے. تو بہرحال امام مالک، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ معصیت اور گناہ کی نظر سرے سے ہوتی ہی نہیں ہے. جیسے کوئی آدمی کہے کہ فلاں کام اگر میرا ہو گیا تو 10 آدمیوں کو شراب پلاؤں گا، اب یہ گناہ کی ہے. اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں فلاں رشتہ دار سے تعلق توڑ دوں گا. یہ کئی لوگ کہتے ہیں یہ کام ہوگا، اگر نہ ہوا تو دیکھ لینا میں اپنی داڑھی کٹوا دوں گا. ٹھیک ہے، تو یعنی یہ عجیب عجیب لوگ باتیں کر دیتے ہیں. تو یہ اس طرح کی جو ہے نظریں ماننا یہ سب باطل ہے اور ناجائز منت میں شامل ہے. اور اسی طرح مزاروں پر تیل چڑھانا،
مزاروں پہ جا کے موم بتیاں جلانا، چادریں چڑھانا اور وہاں جا کر بکرے چڑھانا، یہ سب کا سب باطل ہے، ناجائز منت میں شامل ہے۔ اگر ایسا کرنے سے مراد بزرگ کی قربت حاصل کرنا ہے تو یہ شرک میں داخل ہو جائے گا، اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ خدا کے علاوہ یہ بھی ہماری حاجتیں پوری کرتے ہیں تو یہ تو کفر میں داخل ہو جائے گا۔ اور اگر صرف مجاوروں کو کھلانا ہے، تیسری بات یہ کہتے ہیں مجاور وہاں ہوتے ہیں ہم ان کو کھلاتے ہیں، کھلانا مقصود ہے، تو یہ تخصیص بھی جائز نہیں ہے۔ تو کیونکہ آپ کے اپنے گلی میں، محلے میں، گاؤں میں، شہر میں کتنے غرباء ہیں، مساکین ہیں، آپ ان کو کھلاؤ، ان کی جائز ضرورتوں کا خیال رکھو۔ مزاروں پر تو عموماً اوباش قسم کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، ہٹے کٹے ہیں، تکڑے ہیں، اور وہاں جا کے بیٹھ جاتے ہیں، تو اس لیے اگر نیت درست بھی ہو تو ایسے لوگوں کو کھلانا جائز نہیں ہے، کیونکہ وہ محتاج نہیں ہیں بلکہ پیشہ ور ہیں، گدا گر قسم کے لوگ ہیں۔ تو مزاروں پر جو ہے اس طرح کے لوگوں کو، یا مزاروں کے علاوہ بھی جو گدا گر ہوتے ہیں جن کا پیشہ ہی مانگنا ہے، ایسے لوگوں کو دینا جائز نہیں، جو ضرورت مند ہے اس کو دیا جائے۔ اور چوتھی بات کہ مزاروں پر جو انتظامی عملہ موجود ہوتا ہے، گورنمنٹ کی طرف سے ہوتا ہے یا ویسے جو انتظامی عملہ ہوتا ہے، تو حالانکہ وہ اقدار نہیں ہوتے، وہ بھی اس میں سے کھاتے ہیں۔ تو اگر صاحب نصاب ہے تو منت کا مال خود بھی کھانا جائز نہیں ہے، جو منت آپ نے واجب کر لی ہے اپنے اوپر، ٹھیک ہے، مان لی ہے، تو جس طرح زکوٰۃ اس کے مستحق تک پہنچانا ضروری ہے، اگر مستحق تک زکوٰۃ نہیں پہنچے گی تو آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اسی طرح منت مان لی تو منت آپ پر واجب ہو گئی ہے، تو منت کا مال جو ہے وہ آپ نہیں کھا سکتے، اور اسی طرح مستحق آدمی کوئی بھی نہیں کھا سکتا۔ تو وہاں کے جو انتظامیہ والے ہوتے ہیں، پولیس والے ہوتے ہیں جو مزاروں پہ کھڑے ہوتے ہیں، کوئی انتظامیہ وہ مستحق نہیں ہوتے، وہ بھی وہاں کھا رہے ہوتے ہیں۔ تو یاد رکھیں، تو یہ ساری کی ساری چیزیں گناہ کے اندر آ جائیں گی۔ تاہم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ، یہ دونوں امام فرماتے ہیں کہ معصیت اور گناہ کی نظر بطور نظر تو ہو جاتی ہے، نظر مانے کی نظر تو ہو جاتی ہے، مگر اس کا توڑنا ضروری ہے، اس کو پورا کرنا ضروری نہیں ہے، کیونکہ حدیث شریف کے الفاظ ہیں کہ کفارتہ کفارۃ الیمین، حضور نے فرمایا اس قسم کی نظر کو، جو گناہ کی نظر ہے، اس کو توڑ کر اس کا کفارہ ادا کرو، لیکن معصیت کی نظر کو پورا نہ کرو۔ اب نظر کا کفارہ کیا ہے؟ اس کا کفارہ وہی ہے جو قسم کا کفارہ ہے، یعنی 10 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، یا کھانا نہیں کھلا سکتے تو 10 مسکینوں کو کپڑے پہناؤ، دوسری شک۔ تیسری شک اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو ایک غلام آزاد کرو، یہ تو آج کل ہے نہیں، لیکن چوتھی چیز کیا ہے کہ 3 روزے رکھنا۔ اگر یہ پچھلی تینوں چیزیں نہیں کر سکتے تو 3 روزے جو ہے وہ رکھے جائیں۔ ہاں اگر نظر جائز ہے تو اس کو پورا کرنا چاہیے، جیسے مسجد میں چٹائیاں بچھا دے، طالب علموں کو کھانا کھلا دے، ان کی کتابوں کا بندوبست کر دے، وغیرہ وغیرہ جو ہے یہ چیزیں کر دے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ فرمایا کہ تم جو بھی نظر مانو گے، جو بھی صدقہ کرو گے، فإن اللہ یعلمہ، اللہ تعالیٰ اس کو خوب جانتا ہے کہ تم نے کس نیت کے ساتھ منت مانی ہے، نظر جائز ہے یا ناجائز ہے۔ تم لوگوں کو تو دھوکہ دے سکتے ہو کہ فلاں کام فلاں نیت سے کیا ہے، مگر اللہ تعالیٰ تمہارے دھوکے میں نہیں آ سکتے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کے رازوں سے واقف ہے، وہ ظاہر اور پوشیدہ سب باتوں کو جاننے والا ہے۔ آخر میں اللہ نے فرمایا وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ شرک سب سے بڑا ظلم ہے، لہذا جو کوئی شرک کا ارتکاب کرتا ہے، کفر کا ارتکاب کرتا ہے، غیر اللہ کی منت مانتا ہے، مستحقین کو نظر انداز کر کے غیر مستحق لوگوں کو دیتا ہے، کسی قسم کی زیادتی کرتا ہے، حق تلفی کا مرتکب ہوتا ہے، حقوق ضائع کرتا ہے، قرضے کے جو بھی کوئی بڑے سے بڑا یا چھوٹے سے چھوٹا ظلم کرے گا وہ مدد کے قابل نہیں، اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ جو شخص نماز نہیں پڑھتا، جنابت کی حالت میں غسل نہیں کرتا، روزہ نہیں رکھتا، گویا کہ اپنے آپ پر ظلم کر رہا، استطاعت کے باوجود حج نہیں کرتا، فرائض کو ترک کر رہا ہے، فرائض پورے نہیں کر رہا، کسی کو تنگ کرتا ہے، یہ سب کی سب چیزیں ظلم میں شمار ہوتی ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الظلم ظلمات یوم القیامہ، قیامت کے دن اس دنیا میں کیا ہوا ظلم اندھیروں کی صورت میں ہو، جب آپ کے سامنے آئے گا تو اندھیرے سامنے آئیں گے، اس لیے فرمایا کہ اس دن ظلم کرنے والوں کا کوئی یار و مددگار نہیں ہوگا۔
ظالم اپنے ظلم کی وجہ سے پھنسے ہوئے ہوں گے مگر ان کی خلاصی کے لیے کوئی مدد نہیں پہنچے گی. لہذا انسان کو چاہیے کہ نہ عبادت میں ظلم کا ارتکاب کرے، نہ معاملات میں کسی کے حقوق ضائع کرے، نہ کہ اور حقوق العباد کے اندر کوئی کوتاہی کرے. یہ ساری کی ساری چیزیں ظلم میں آتی ہیں. تو اس لیے جو ہے کسی قسم کا ظلم نہیں کرنا چاہیے، نہ خود ظلم کرے نہ ظالم کی مدد کرنی چاہیے. اللہ جل شانہ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الامی الکریم. اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یا اللہ ہماری کمیوں کو تائیوں کو معاف فرمائیے، درگزر فرمائیے، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائیے. یا اللہ قرآن و سنت کو سننے سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کی اشاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. یا اللہ ہماری نسلوں اور اولادوں کو قرآن کی خدمت کے لیے قبول فرمائے. یا اللہ جب تک زندگی ہو عزت والی، وقار والی، اپنی فرمانبرداری والی زندگی نصیب فرمائے. جب موت آئے تو سعادت شہادت والی موت نصیب فرمائے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم